جناب تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برکت کے نام کی جس کی قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور ان کے اصحاب پر. قرآن مجید اردو ترجمے کا سلسلے سے نشریات کے آغاز کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے سورہ 7 کا آغاز سورہ 7 سے آغاز کیا اور انشاءاللہ اب آگے کی آیات کا ترجمہ آپ سن سکیں گے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب اب پردے میں چھپ گئے. بولے ان کو میرے پاس واپس لے آؤ. پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کی تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا. پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچانا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی. اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، یعنی دیو جو ہوتے ہیں، اور وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے. اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، جاؤ تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے. اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے. بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہ شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے. ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں. اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے. یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی. اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا. خوب بندے تھے، بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے. ہم نے ان کو ایک صرف خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالفقار کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تم عمدہ مقام ہے. ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگواتے رہیں گے. اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ نعمتیں تو فرما برداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے. یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں اور اس طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے. یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی، ان کو خوشی نہ ہو یہ دوزخ میں جانے والے. کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو تو تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے. وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے. اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم نے ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے.
کیا ہم نے ان سے ٹھٹا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں؟ بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدا دیکھتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔ مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا ہے اور اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، مجھے اس روز تک کے لوگ اٹھائے جائیں گے مہلت دے دے، اس روز تک کے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک کی مہلت دے دے، یعنی قیامت تک۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا، سو ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ فرمایا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل علم کے لیے ایک نصیحت ہے اور تم کو اہل عالم کے لیے بھی ایک نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب تعالیٰ معاف کرے اور آپ بھی انشاءاللہ معاف کیجئے گا۔ ابھی ایک وقفہ، نشریات کا چھٹی افطار نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ میں علی صدیقی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔